بات کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، وہ لوگ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں جو عشق نبی کوئی نہیں۔ عشق نبی جب تک ساتھ نہیں ہوگا میرے عزیزوں، ہر طرف گمراہی گمراہی والا راستہ نظر آئے گا۔ یا اللہ، دنیا کے اندر کسی کو کام پڑ جاتا ہے میرے اللہ، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اگر کسی کو قرضے کی ضرورت ہو، رانا صاحب سے کہے گا، تعلق والے سے کہے گا، قریب والے سے کہے گا، اللہ جب میرے عزیز ہو، یا اللہ جب مجھے ہدایت کی ضرورت ہو، الہ العالمین پریشانیوں کی ضرورت ہو، تیری مخلوق وہ مجھے تنگ کرنے لگ جائے، غیب کا دروازہ، غیب کا ہاتھ، دست قدرت اللہ تیرے دینے والا، اللہ اکبر، ہاتھ میرے سے اٹھ جائے، تیری رحمت والا دریا میری طرف سے رخ موڑ لے، تو پھر اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، میں تیرے سے دور تھوڑی، ان ربی لسمیع الدعاء، اے میرے بندے جہاں وہیں بیٹھ جایا کر، یا اللہ کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں زمین، کہاں آسمان، کہاں ساتوں آسمان، کہاں عرش مولا، کہاں سدرۃ المنتہا، یا اللہ یہ سونڈ بند ہو جائے، اس احاطے سے باہر آواز نہیں جاتی، میں کتنا چیخ کے تجھے بلاؤں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے اللہ حاصل پور میں بلاؤں تو میری سنے گا، یا اللہ قائم پور میں بلاؤں تو سنے گا، باول پور میں بلاؤں اللہ سیاں تو میری سنے گا، بہاڑی کچے کو میں بلاؤں اللہ تو سنے گا۔ اللہ فرماتے تجھے کس نے کہہ دیا مسلح پہ بیٹھے گا تب سنوں گا، مسجد میں آئے گا تب سنوں گا، بیت اللہ کا لڑ پکڑے گا تب سنوں گا، تو سنانے والا بن، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سجے کھڑے ہوگا، کھبے ہوگا، اوپر ہوگا، نیچے ہوگا، پکارنا تیرا کام ہے۔ تو ایک مرتبہ کہے گا اللہ، میں 70 مرتبہ بندہ نہ کہہ دوں تو مجھے اپنا خدا ہی نہ کہنا۔ کسی کے دروازے پر جائے گا مانگنے کے لیے، اگر شور ہوگا کہے گا بچوں کو بس کرو، بچوں 2 منٹ چپ کرو۔ اگر بچے کھیل رہے کہ بیٹے ذرا باہر جانا، تمہارے بابا سے بات کرنی ہے۔ جب مطلب کی بات ہوگی، جب ایک سوئی اختیار ہوگی تو بیوی بھی اچھی نہیں لگتی، اولاد بھی اچھی نہیں لگتی، کاروبار بھی اچھا نہیں لگتا۔ سیل ہو رہی ہے، پیسوں کی چمک دمک ہو رہی ہے، اللہ اکبر جس سے مطلب ہوتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے جاتا ہے۔ اے میرے بندے تجھے ایرے غیروں سے، اللہ اکبر، میرے غیر سے تجھے مانگنے کا طریقہ آیا، میرے سے مانگنے کا طریقہ آیا کیوں نہیں؟ جل سے مانگنے کا طریقہ آ گیا، وہ دے کہتا ہے اس سے مانگو، دے دیا۔ اے بندے وہ میرے شکوے مانگنے کا طریقہ تجھے نہیں آتا، گلے میرے کرتا ہے، یاد رکھ میں نہیں سنوں گا۔ اللہ اکبر، اگر کسی سے مانگنے کے لیے جائے گا، بچے کی نوکری مانگنے کے لیے جائے گا، سر میں شیمپو بھی لگائے گا، لگ صابن سے منہ بھی دھوگا، خشکی ہوگی تو لوشن کریم بھی لگائے گا، سر کے بالوں پہ حتیٰ کہ جوتی سے بھی ڈس اتارے گا، نئے چٹے کپڑے چمکدار پہن کے جائے گا، بیوی کو بھی قریب ہی لگنے دے گا، بچے کو کہے گا نانا میں نے گودی نہیں اٹھانا، میں اس کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے روب سے، اللہ اکبر، اپنے روب سے جا کر دکھائے گا، اللہ اکبر، اپنے روب کی شخصیت، اپنے روب کی دکھائے گا، اپنا روب دبدبا دکھائے گا، تاکہ جانے والے کے پاس آنے والے کی کچھ قدر ہو سکے۔ فرمایا میرا بندہ اگر ڈیروں میں جانے کا، ایم پی ہاؤس میں جانے کا، اللہ اکبر، اے بندہ اگر یونیورسٹی یونین کمیٹی کے اندر جانے کا، میونسپل کمیٹی میں جانے کا، اگر تیرے پاس طریقہ تو میرے پاس طریقہ، میرے پاس آنے کا طریقہ تجھے کیوں نہیں آتا؟ اللہ میں تیرے پاس کیسے آؤں؟ فرمایا خبردار لقمہ حرام کا نہ لے کے آنا، لقمہ حلال کا لے کے آنا، لباس بھی تیرا حلال کا ہو، کردار بھی تیرا حلال کا ہو، ان آنکھوں کی دوربینوں کو بے حیائی سے بچا کے آنا، اس زبان کی تھل تھل چل چل کو جھوٹ سے بچا کے آنا، ان کانوں کو غیبت سے بچا کے آنا، اللہ رئی سے ہی کسر رہ جائے تو وضو کر کے آنا، جہاں جہاں اللہ اکبر یہ بیماریاں جائیں گی وضو کی برکت سے دور ہوں گی، پھر میرے دربار میں کیا کے بیٹھ جانا۔ اللہ فرماتے نہ سفارش لے کے آ، نہ پیسہ لے کے آ، نہ عہدہ لے کے آ، میرے دربار میں دعا اجر انکساری لے کے آ، خبردار میرے دربار میں آ کر بیٹھنا تو یوں کر کے تیرے ہاتھ اٹھے ہوئے تاکہ امیروں کو پتہ لگے، غریبوں کو پتہ لگے یہ نمبردار سے نہیں مانگ رہا بلکہ نمبردار کے خدا سے مانگ رہا ہے۔ تیرے دھیان بھی یوں نیچے ہو، تیری منڈی بھی یوں گری ہوئی ہو، تیری گردن بھی یوں گری ہوئی ہو، تیرے ہاتھ یوں اٹھے ہوئے ہو اور تیری آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے لینے والا بندہ ہے، دینے والا خدا ہے۔ اللہ اکبر، جو مانگ رہا ہے وہ منگتا ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ داتا ہے۔ اے میرا بندہ پھر میرے دربار کے اندر آ جانا، پھر یوں کر کے ہاتھ پسار لینا۔ آج اتنی ہونی چاہیے کہ تیری ٹھوڑی تیرے سینے کے ساتھ لگی ہو، ندامت اتنی ہونی چاہیے کہ تیرا میرے دربار میں نگاہ اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ اللہ اکبر، نگاہ اٹھی نہ ہو، نگاہ جھکی ہوئی۔ اے میرا بندہ پھر آ جا،
درود شریف کی باڑ لگا دے، درود شریف کی باڑ لگا، پھر میری تعریف کر کے سنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کبھی اللہ اکبر یا حنان یا منان کہے، کبھی یا سلام کہے۔ اے میرا بندہ، جتنا تیری زبان سے میری محبت کا نغمہ نکلتا جائے گا، اتنا میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارتا جائے گا۔ اے میرا بندہ، آنکھ میں تیرے آنسو ہو، تیرے اظہار عاجزی انکساری کا ہو، ہاتھ تیرے اٹھے ہوئے ہو، سر تیرا جھکا ہوا ہو، درود شریف کا ساتھ لائے گا، میری تعریف کرے گا، پھر اے میرا بندہ، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جولی پھیلا کے بیٹھ جانا، تجھے دینے میں مزہ آئے گا، تجھے لینے میں مزہ آئے گا، میں اللہ کو دینے میں مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، بڑے فرماتے ہیں اللہ مان جائے گا، اللہ اگر میرے کرتوت اس سے زیادہ بھیڑے تو نہ مانے، پھر تجھے کیسے مناؤ؟ فرمایا اے میرا بندہ، پھر اپنی نیکیاں گنوانا، اللہ پھر مجھے رو کے دکھانا، امید ہے اللہ مان جائے گا۔ اللہ تو مان جائے گا، کہاں مان جاؤں گا، کتنا رہوں، بالٹے بھر دوں، اللہ کتنا رہوں، تب تو کم از کم بھر دوں۔ اللہ تجھے منانا ہے 70 سال کے گناہ بخشوانے، اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرمانا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، میں عبد الحنان تھوڑی ہوں جس کی منتیں کرے گا، اللہ اکبر، میں کوئی وزیر تھوڑی جس کی منتیں کرے گا۔ اللہ فرمایا یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا بندے اتنا سرو کے دکھا لے کہ تیری آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں، اتنا بھی رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بنانا تیرا کام ہے۔ اللہ اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جھوٹ موٹ ماں کے سامنے میاؤں میاؤں کرتا ہے، اماں جھوٹ موٹ دیکھتی ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اے بندہ جھوٹ موٹ ری کرنے لگ جانا، میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا۔ اگر پھر بھی اللہ نہ مانے تو پھر میں کیا کروں؟ علماء اکرام نے فرمایا جو اپنی نیکی ہو وہ اللہ کے آگے ظاہر کر دے۔ یا اللہ، جون جولائی کا مہینہ تھا، 17 گھنٹے کا روزہ تھا، اللہ میری گھسیٹ گھسیٹ کے تھک گیا، یہاں تک میری زبان باہر نکل گئی، اللہ میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگے روزہ توڑنا پڑے گا، میں نے کہا نہیں مر جاؤں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا۔ یا اللہ تجھے پتہ ہے آخری سانسیں چل رہی تھی، گھر والے بھی پریشان تھے، روزے تک بچے گا کوئی نہیں، لیکن اللہ میں صرف تیرے لیے بھوکا رہا۔ اے اللہ، جب پہلا اللہ گھونٹ میرے منہ میں گیا تو اللہ میں نے تیرے نام سے لے کے اللہ پہلا گھونٹ منہ میں لیا۔ اے اللہ میں اتنی دیر بھوکا رہا، اللہ تجھے پسند آ جائے تو اللہ میری تو دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ جل شانو، بارش ہو رہی تھی، اتنا گلی کے اندر پانی کھڑا تھا، اللہ اکبر کی صدا آئی، اور میرے عزیزو تم گھر کے اندر بیٹھے ہو، رات 11 بجے چوکی افسر کا فون آ جائے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ اور میرے پیارو دل کے اجالے میں صاحب کا باس کا فون آ جائے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ 10 لاکھ روپے کا ایک جگہ سے تمہیں منافع ملتا ہو، نہ اندھی دیکھو گے، نمی دیکھو گے، نہ بارش دیکھو گے، کیا دنیا آخرت کی کامیابی ملتی ہو تو بندے اس وقت سردی اندھیرا کہاں سے نظر آ جاتا ہے۔ یا اللہ، بارش باسری پور کے اندر بہت زیادہ ہو رہی تھی، بالی کے اتنا گوڈو گلی کے اندر پانی کھڑا تھا، لیکن اللہ فجر کی اذان کانوں میں پڑی، میں اصلی میں سڈے چڑھا کے اللہ نے پہ چڑھا کے اللہ میں تیرے گھر کے اندر آیا۔ الہ العالمین، گٹر کا ڈھکنا کھلا تھا، میرا پیر بھی چلا گیا، اللہ گلی میں کھڈا تھا، میرا پیر بھی مڑ گیا، اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا۔ الہ العالمین، مجھے پتا تھا پڑوس کے اندر بھوکے، فلانے گھر کے اندر چولہا نہ جلا، اور اللہ اکبر اس دن میں اپنی فیوریٹ ڈش لے کے آیا تھا۔ اے اللہ، سردی کا موسم تھا، اللہ میں انڈا چھیل کے کھا رہا تھا۔ اے اللہ، میرے سامنے سے ایک بچہ عمر کا کچا گزرا، اس نے کہا چاچو یہ انڈا کھا رہا ہے، میں سمجھ گیا میرے زیادہ اس کو طلب ہے، اللہ میں نے اسے دے دیا۔ یا اللہ، سردی کا موسم تھا، اللہ میں لاری انڈے کے پاس سے گزرا، میرے سے زیادہ کوئی مجھے دیکھ کے ٹھٹر رہا تھا، میں نے اپنی چادر اسے دے دی۔ خدا پاک کی قسم، عمل تو چھوٹے ہیں لیکن عمل پہاڑوں جتنا، اللہ اس پر اجر عطا فرما دے گا، اللہ اس نیکی کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، اما، اللہ اکبر، اللہ، یا اللہ، اما ابا بیمار تھے، اللہ میں ان کی تیمارداری کے لیے اپنی جمع پونجی، میں نے حج پر جانا تھا، میری ماں بیمار ہو گئی، میں نے سارا پیسہ ماں پہ خرچ کر دیا، اللہ تیرے گھر کی جدائی کو چھوڑا، اللہ تو قبول فرما لے۔ بہن جوان دروازے کے اوپر بیوہ بہن آ گئی اور اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی تو حج پر جا رہا؟ میں نے کہا اللہ اکبر، تیری بہن، تیری بھتیجی، تیری بانجی کے شادی کے دن رکھے گئے، اللہ اکبر، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، عزت کا سوال ہے۔ اللہ میں ایک کمرے میں گیا، یا اللہ، نہ مکے کی جدائیاں نہ مدینے کی جدائیاں میرے سے برداشت ہوئی، بہن دروازے پر آ گئی، وہ مجھے بھائی سمجھ کے نہیں آئی، باپ سمجھ کے دروازے پر آئی، اور مجھے ماں سمجھ کے دروازے پر آئی۔ اللہ، میں نے عمرے کے پیسے بہن کی جھولی میں ڈال دیے، اللہ آپ کو یہ پسند ہے تو اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ فرمایا نیکیاں بتلا کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، وہ بنی اسرائیل کے 3 شخص
جو سفر پہ جا رہے تھے راستے میں آندھی بھی آ گئی, وہ غار پہ جا کے چھپ گئے. اچانک ایک پتھر سرکا اور آ کر اس غار کے دروازے کو بند کر دیا. تینوں نے دعا کی, قبول کوئی نہ ہوئی. وہ کہنے لگے چلو اپنی اپنی نیکیاں رکھ کر اللہ کے سامنے رکھ کر دعا کرو. پہلے نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ میرے چاچے کی بیٹی تھی, اے مالک کائنات میں نے اسے کسی طرح گناہ پر آمادہ کر لیا, وہ بھی گناہ پر آمادہ ہوگی, میں بھی گناہ پر آمادہ ہو گیا. یا اللہ جب میں اس کے قریب تھا میں اس کے گناہ پر قابو پالوں تو اس کے منہ سے نکلا اتق اللہ. اللہ یہ ایسی بیٹری کا پاور تھی, یہ ایسا کرنٹ تھا جس کا اثر میرے دل کے اوپر ہوا. اللہ گناہوں کی لذت ختم ہوگی, خشیت الہی کا خوف میرے دل کے اوپر آ گیا. اللہ میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا. اللہ اگر آپ کو نیکی پسند ہے تو اللہ یہ رستہ باہر سے بنا دے. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ تھوڑا سا پتھر سرک گیا, اتنا سرک گیا کہ باہر کا اجالا اندر کے اندھیرے کے اندر آنے لگا. دوسرے نے کہا یا اللہ میں نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک مزدور رکھا تھا, الہ العالمین وہ مزدوری کرتے کرتے کسی بات پہ میرے سے جھگڑا کر کے چلا گیا اور بغیر اپنی مزدوری لے کے چلا گیا, وہ نہ آیا. اس کی جو مزدوری بچی تھی میں نے ایک ریوڑ ایک جانور خرید لیا, ایک بکری خرید لی. اللہ اس میں برکت ہوئی, پھر بچے ہو گئے. یا اللہ کرتے کرتے ایک ریوڑ بن گیا. کافی عرصے کے بعد مدتیں گزرنے کے بعد اس کا میرا ٹاکرا ہوا اور اس نے کہا تیرے پاس میری مزدوری رہتی ہے. میں نے کہا رہتی ہے, آج میں تیری مزدوری لوں. اللہ میں اسے بکریوں کے باڑے میں لے آئے. میں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے. کہ نہ بھائی تو میرے ساتھ مذاق نہ کر, میری تو 2-4 آنے دہاڑی تھی. کہ تیرے 2-4 آنے سے بکری خرید دی. اللہ نے اس میں اتنا برکت عطا فرما کر ریوڑ بنا دیا. یا اللہ میں نے ڈنڈی نہیں ماری, میں نے 2 نمبری نہیں کی. اللہ میں نے جان پہچان چلکار نہ کیا, صرف تیرے ڈر سے. اے اللہ اگر یہ نیکی تجھے پسند آ جائے تو اللہ رستہ بنا دے. فرمایا آدھا رستہ کھل گیا. تیسرے نے جو دعا کی رکھ لے جب پر ہاتھ رکھ کے سنیو کہ یا اللہ میں جنگل سے لکڑیاں لے کے آیا کرتا تھا اور شہر کے اندر لا کے لکڑیاں بیچا کرتا تھا. جو مجھے مزدوری ملتی گھر کے اندر دال ساگ لایا کرتا اور گھر کے اندر بکریوں کا دودھ دویا کرتا. سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو میں دودھ پلایا کرتا. ایک دن مجھے آنے میں دیر ہو گئی, یہاں تک کہ میرے ماں باپ بھوکے ہی سو گئے. بچے میرے بیوی جاگ رہی تھی. اللہ میں نے آیا بکریوں کا دودھ نکالا. میری بیوی کہنے لگی اسے پلا دے. میں نے کہا نہیں نہیں. میری بیوی کہنے لگی بچوں کو پلا دے. میں نے کہا نہیں نہیں. میری بیوی کہنے لگی نہیں نہیں کوئی بات نہیں, اما صبح پی لے گی. میں نے کہا نہیں نہیں. اللہ بچے بلک بلک کے سو گئے, بیوی بول بول کے سو گئی. میں نے سب کی برداشت کی. ساری رات میں ماں باپ کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا. ہے جوانوں کوئی ہمارے اندر بھی ایسا ہے کوئی اس موسم میں ماں باپ کو منہ پھلیاں چھیل کے دے دے. ہے کوئی اس موسم میں اماں کہتی بیٹے میرے سے چبائی نہیں جاتی, اماں تیرے سے چبائی نہیں چاہتی. کل میرے جب حلق میں پھنسا کرتی تھی تو اپنے منہ میں توڑ کے دیا کرتی تھی. اللہ اماں میں آج میں تجھے توڑ کے دیتا ہوں. اللہ اکبر. دیسی انڈے 4 کھانے والوں ہے کوئی چپکے سے جیب میں ماں کے واسطے ڈال کے لے جائے اور کوئی یخنی ماں کے لیے لے جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بچپن کا دن یاد کر جب تیری ماں تیرے ابے سے فرمائش کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. وہ کی فرمائش کو پورا کر دے. اماں جان تجھے یہ پسند تھا آج یہ کھا لے, اماں تجھے یہ پسند تھا آج یہ کھا لے. میرے عزیز و خدا پاک کی قسم اللہ کے نبی کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آئے. اللہ کا پیغمبر سورہ بقرہ پڑھا رہے تھے نہیں نہیں, سورہ نساء آل عمران پڑھا رہے تھے نہیں نہیں. اللہ کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے بیٹھے. آپ نے 4 باتیں دین کے خلاصے میں فرمائی. آپ نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو, اپنا ہو یا پرایا ہر ایک کو سلام کرو, بھوکے کو کھانا کھلا دو, 2 لڑے ہوئے میں صلح کرا دو. جب خدا کی مخلوق سو جائے رات کو مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کو تھوڑا سا رو کے دکھا دو. جو 4 کام کر کے آئے گا آمنہ کا لال اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چوکٹ پار کرا کے آ جائے گا. ایسا بھی یہاں آ جائے. یہ ہمارے حاجی طالب صاحب ہر جگہ پہنچتے ہیں, منڈی سعادت گنج سے ماشاءاللہ. آج ادھر ارے جزاک آ جائے.